یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ پاکستان سے تشریف لے کر آئے اور یہاں پہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ ترقی کی، آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے، اسکول میں بھی پڑھاتے رہے، اب آپ ڈائریکٹر بن گئے ہیں ماڈرن فارن لینگویجز میں. تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آپ جہاں تک کیسے پہنچے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ سفر تو پاکستان سے ہی شروع ہوا تھا. پاکستان میں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. جب میں یہاں پہ آیا تو مسلسل اس کوشش میں رہا کہ تدریس میں جاؤں. تو تقریباً کچھ وقت لگا اس میں تدریس میں آنے کے لیے. تو 2011 میں نے پی جی سی کا کورس ایجل یونیورسٹی جو لیورپول کے قریب ہے اومسکرک وہاں سے کیا تھا. اور اس کے فوراً بعد ہی جو مجھے پہلی ملازمت جو ہے وہ پیٹر برا میں ملی تھی. تو پیٹر برا میں نے 2 سال جو ہے وہ اردو پڑھائی. اس کے بعد یہ سلسلہ وہاں سے چلتا رہا. پھر میں نے کچھ عرصہ لیڈز یونیورسٹی میں اردو پڑھائی. اس کے بعد پھر میں مانچسٹر یونیورسٹی میں آ گیا. یہاں تقریباً میں نے 11 سال اردو پڑھائی. اب میں یہاں کا ایک اسکول ہے مانچسٹر کا ایڈن گرلز لیڈرشپ اکیڈمی، وہاں پہ میں ڈائریکٹر آف لرننگ ماڈرن فارن لینگویجز ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو ٹرسٹ ہے اسٹار ٹرسٹ یا اسٹار اکیڈمیز، ان کا میں کریکولم ایکسلنس فیلو ہوں نان یورپین لینگویجز کے لیے. اور اپنے اسکول کا ڈیجیٹل کوچ بھی ہوں. تو یعنی آپ جو آپ کی بیسک ایجوکیشن ہے وہ شروع میں پاکستان سے تھی اور آپ نے پاکستان سے ماسٹرز کیا اردو میں؟ جی میں نے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے. جی تو آپ نے جو دوسرا ہمارا وہ کہتے ہیں ہمارے 4 T's ہیں یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی آتے ہوتے ہیں انہوں نے پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، یا وہ بزنس کی لائن میں جانا چاہتے ہیں یا وہ پھر جو ہے دوسری جابس کرتے ہیں. تو آپ نے ٹیچنگ کو باقاعدہ طور پر اپنایا. اس سے پہلے بھی کچھ ایسی مثالیں تھیں یا آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا؟ یہ میرے ذہن میں اس لیے یہ تھا کہ کیونکہ میرے خون میں جو ہے وہ تدریس شامل ہے. میرے والد صاحب، میرے بڑے بھائی، میرے چچا، میری چھوٹی بہن، سبھی جو ہے وہ تدریس سے وابستہ ہیں. تو پھر میری کوشش بھی یہی تھی یہاں آ کر کہ میں اسی شعبے میں جاؤں. اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں چاہ وہاں راہ. تو اگر آپ کو جو ہے وہ گانے کا شوق ہے تو آپ کو کان مل ہی جاتے ہیں جو سن سکیں آپ کے گانے. اسی لیے مجھے شوق تھا اور یہی شوق جو ہے وہ پھر مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ تدریس کی طرف لے گیا. مجھے ایک موقع ملا پی جی سی کرنے کا اور الحمدللہ میں آج اس مقام پہ ہوں. پاکستان میں بھی کسی سے بات کریں کہ میں اردو پڑھ رہا ہوں اور ماسٹرز کر رہا ہوں تو وہ آگے سے کہتا ہے چھوڑو یار اردو کا کیا مستقبل ہے، کوئی میتھمیٹیشین بنو، کوئی سائنس پڑھو. سارا یعنی ہمارے بچپن میں ہم نے ڈویژن کر دیا ہے مڈل اسکول میں، جو لائق بچہ ہے وہ سائنس پڑھے گا، جو لائق نہیں ہے وہ آرٹس پڑھے گا. تو اس سے آگے جا کے اگر برطانیہ میں کسی سے بات کریں تو برطانیہ میں رجحان ہے، لوگ اردو واقعی مطلب پڑھتے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل پڑھتے ہیں. میں جس اسکول میں ابھی پڑھا رہا ہوں وہاں میرے پاس الحمدللہ 360 طالب علم ہیں. اچھا. جو اردو پڑھ رہے ہیں 7ویں سے لے کے 11ویں تک. اور اس اسکول میں 3 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ جو مقبول زبان ہے وہ اردو ہے. اچھا. تو اس میں اس وقت یعنی برطانیہ میں کیا سچویشن ہے؟ کتنے لوگ اردو مطلب کتنی بولی جانے والی زبان ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یو کے آ گیا وہ سارے انگریزی بولتے ہوں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انگریزی تو خیر یہاں بولنا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، بولنی بھی چاہیے، آنی بھی چاہیے. لیکن اردو کے حوالے سے یہ ہے کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق اردو جو ہے وہ برطانیہ کی 4تھی بڑی بولے جانے والی زبان ہے. اچھا. اور اسی طرح سے نارتھ ویسٹ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو ہے وہ 2ری بڑی بولے جانے والی زبان ہے 2011 کی مردم شماری کے مطابق. اسی لیے یہاں پر یہ 2015 میں مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی نے اردو کے کورسز شروع کیے تھے جو 30 کریڈٹ دے رہے تھے آپ کو کہ آپ اردو ود بزنس، اردو ود اسپینش، اردو ود انگلش، کسی بھی جو گریجویشن کی جو ڈگریاں ہیں ان کے ساتھ آپ اردو کا آپشن جو ہے وہ لے سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں بتائیں یہ آپ نے جو بکس لکھی ہیں اس کا کچھ بتائیں، یہ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اور یہ مطلب ایک تو شوق ہوتا ہے کسی کا رائٹر کا کہ چلو جی ٹھیک ہے میں کسی موضوع پہ بک لکھتا ہوں، لیکن آپ کی جو پہلی بک ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں نے پڑھی ہے، اردو لکھنا پڑھنا. اس کے محرکات کیا تھے؟ اور اب یہ دوسری بکس جو آئی ہیں پاکستان کے رنگ شیراز کے سنگ اور زندگی کے رنگ شیراز کے رنگ جو بھی آئے گی آپ کی بکس، تو ان کے مقاصد پیچھے کیا ہیں؟ یہ جو پہلی کتاب ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہوئی ہے اردو لکھنا اور پڑھنا، یہ ذرا دکھائیں پلیز. اس کا جو محرک سمجھ لیں کہ وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی میں
پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ دقت پیش آتی تھی کہ ہمارے پاس جو اسٹرکچرائز جو مواد ہے پڑھانے کا وہ نہیں تھا، اور خاص طور پر جو ہمارا اردو کا جو اسکرپٹ ہے اس کو سکھانے کے لیے. تو یہ پھر میں نے اس وقت جو ہے وہ طالب علموں کے لیے لکھی تھی، اور اس میں بڑے اسٹرکچرائز طریقے سے اسکرپٹ جو ہے وہ کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے جو حروف ہیں وہ کیسے شکلیں بدلتے ہیں، ان کی جو مثالیں ہیں، پھر یہ ایک لفظ سے شروع ہو کر جاتی الفاظ، پھر جملے، اور پھر پیراگراف جو ہے ایک پورے منظم طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اردو لکھنا جو ہے وہ سکھاتی ہے. اور اس میں جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں نے خاص طور پر جو ہمارے GCSE کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں اسی سطح پر رکھے ہیں کہ تاکہ طالب علم جب لکھیں تو ان کا ذخیرہ الفاظ بھی بڑھتا رہے، اور ساتھ میں وہ لکھنے کی مشق جو ہے وہ بھی ان کی پختہ ہوتی رہے. تو میرے جو دعویٰ تھا طالب علموں کے لیے وہ یہ تھا کہ اگر یہ آپ کتاب مکمل کر لیں تو آپ کو لکھنے پر عبور حاصل ہو جائے گا. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. اس کتاب کے جو ہے وہ 2 ایڈیشن آ چکے ہیں، اور مانچسٹر یونیورسٹی کے نصاب کا حصہ ہے. یہاں کے جو برطانیہ کے جو اسکول ہیں بہت سارے اسکولوں میں یہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، خاص طور پر اسکرپٹ سکھانے کے لیے، اور میرے اسکول میں بھی یہی کتاب جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. دوسری کتاب وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے رنگ شیراز کے سنگ. یہ کتاب میں نے کووڈ کے دوران جو ہے وہ لکھی تھی. یہ 20 کہانیاں میں نے لکھی تھی، اور پہلی کہانی جو ہے وہ ایسے میں صوفے پہ بیٹھا اپنے بیٹے کو چودھری رحمت علی کے بارے میں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے کہ چودھری رحمت علی جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے، وہ کیمبرج میں رہے ہیں، ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی کیمبرج میں ہے. تو وہیں سے جو ہے وہ یہ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہاں کے بچوں کو خاص طور پر جو ہمارے جیسے علامہ اقبال یہاں پہ پڑھے ہیں، قائد اعظم یہاں سے پڑھے ہیں، تو ان کو بتانے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے مواد جو ہے. تو یہ سلسلہ پھر اس وقت شروع ہوا. یہ 20 کہانیاں میں نے لکھ لی تھی، پھر پہلی 10 جو ہے وہ ابھی آئی ہیں، شائع ہوئی ہیں، اور اگلی جو 10 ہیں ان کا اسی کا تسلسل ہے. لیکن اس کتاب کا نام جو ہے کہ زندگی کے رنگ شیراز کے سنگ وہ ابھی آنے والی ہے. اپنا ندیم صاحب یہ دیکھیں صحافت کے موضوع پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تو صحافیوں کو ہے، کیونکہ پروفیشنلٹی جو ہے ہمارے وہ اس معاملے میں کافی بعض دفعہ ٹی وی پہ جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ مطلب جو خبر لکھی ہوئی ہے اس کے الفاظ تک درست نہیں ہوتے. سر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا سر یہ جو اردو زبان ہے، صحافت اور اردو کا یہ ایسے کہہ لیں کہ ہماری جو ساری صحافت ہے وہ اردو زبان میں ہے، قومی زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ادب کے طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے صحافی ہیں ان کو اردو کے ساتھ لگاؤ اور بہت ضروری ہے اس وجہ سے کیونکہ ہماری جو ساری اور ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. ہم نے تو ان کے ساتھ باقاعدہ ورکشاپس بھی کی ہے صحافیوں کے بارے. صحافت کے لیے یہ مین جو ہے وہ اردو ہے. سر دوسرا میرا ایک یہ بھی سوال آپ نے بتانا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ سر آتے ہیں وہ پاکستان سے یہاں پر اردو کے وہ بہت اچھے بولنے والے اور لکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا آگے کیا فیوچر ہوتا ہے، وہ اس فیلڈ میں کیسے آ سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے یہ بھی بتانا ہے سر. جی بالکل، میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے صحافت اور ادب کی بات کی ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہمارے جو بڑے بڑے ادیب ہیں، مولانا ظفر علی خان سے لے کر آغا شورش کاشمیری تک، یہ بہت بڑے صحافی تھے، اور یہ ان کا جو ادبی رتبہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے دونوں یعنی کہ میدان جو ہیں ان میں بہت بڑا نام پیدا کیا اور کام بھی کیا. آپ کا جو سوال ہے کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ تدریس میں کس طرح سے آ سکتے ہیں، بالکل وہ ویسے ہی آ سکتے ہیں جیسے میں آیا ہوں. اگر وہ پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں تو یہاں پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچنگ جو ہے وہ اردو کے لیے PGC کروا رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستان سے ماسٹرز کیا ہے تو پاکستان کا ماسٹرز جو ہے وہ یہاں کی ڈگری کے برابر ہے، تو آپ اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہوں اور آپ کی نیشنلٹی یا آپ کا جو لیگل اسٹیٹس ہے وہ یہاں کا ہو، تبھی آپ جو ہے اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. یہ 1 سال کا کورس ہے، اور اس میں آپ کو مختلف اسکولوں میں جا کر پڑھانا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اسائنمنٹس لکھنی ہوتی ہیں، اور پھر 1 سال کے بعد آپ کو PGC کا جو ہے وہ ڈگری ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے. پھر آپ اردو کے علاوہ بھی، آپ نے PGC اردو میں کی ہے لیکن اردو کے علاوہ بھی کوئی اور سبجیکٹ وہ بھی آپ یعنی PGC جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن ہوا. یعنی اس کو جیسے ہمارے بی ایڈ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے. ہمارا جو BEd ہے 1 سال کا ہوتا ہے سر. 1 سال کا. 1 سال.
ہمارا بی ایڈ تو اب انہوں نے اس کی جو دورانیہ ہے وہ بڑھا دیا ہے. اچھا میں نے خود بی ایڈ کیا ہوا پاکستان سے جو ہے. اچھا اس وقت 1 سال کا جو کورس تھا. ٹھیک ہے. یہ اس کے سمجھ لیں کہ برابر تو میں نہیں کہوں گا, یہ اس سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس کورس ہے.